رب العالمین نے فرمایا لقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، ہم نے موسیٰ کے چہرے پر کشش اور محبت کی ایسی چادر تان دی کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کے دل میں اتر جاتے تھے۔ محبوب بنا دیا اپنے کلیم کو، صندوق کھولی گئی، فرعون کا خیال تھا ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، لیکن ہیرا تو تھا مگر پتھر کا نہیں، رشد و ہدایت کا ہیرا۔ ہیرا تو تھا مگر پتھر کا نہیں، رشد و ہدایت کا۔ فرعون نے موسیٰ کے جبین کو پڑھا، تیز ریڈنگ کی، بڑا ہوشیار تھا، اپنے مشیروں وزیروں سے کہنے لگا، چہرہ بہت خطرناک، یہ محکوم کا چہرہ معلوم نہیں ہوتا، غلامی کرنے والا چہرہ نہیں، اس میں تو انقلاب کی جھلک نظر آتی ہے۔ چہرہ بھی تو بتاتے ہیں، لوہے زمین پہ سخت ہے رودان زندگی، لوہے زمین پہ سخت ہے رودان زندگی، ہر چند بے زباں ہو مگر بے زباں نہیں۔ زمین بولتی ہے، چہرہ دیکھ کر کہنے لگا خطرناک ہے، انقلابی کا چہرہ ہے، غلام کا نہیں۔ زبانہ کرتے سے کہیں کوئی نہ ہو۔ سیدہ آسیہ قریب بیٹھی ہے، فرماتی ہے ورنہ نہ لائے، اولاد تو تیری ہے کوئی نہیں، جب مر جائے گا تو تیری کرسی پہ دو دو ٹکے کے آدمی قبضہ کر لیں گے۔ میرے رب نے تجھے ایسا بچہ دے دیا جو تیرے تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہے، اسے اپنا بیٹا بنا لو، تیری آرزو کی تکمیل کرے گا، تیرے تخت کو سنبھالے گا، تیری کرسی پہ بیٹھے گا۔ پھر اور کہے گا بالکل اچھی بات کی تو نے، باپ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔ خدا نے کیے ہے، انسان بڑی عجیب سے ہے، بڑی عجیب سے ہے انسان، ماننے پہ آ جائے تو پیسوں کو خدا مان لیتا ہے، اور انکار کرنے پہ آ جائے تو اپنے رب کا انکار کر دیتا ہے۔ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، واقعی اچھی بات ہے، اعلان ہو گیا، خدا کو بیٹا مل گیا، اور خدائی میں قسم کا اعلان ہو گیا۔ دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا گیا، رب العالمین کا وعدہ نہ چل رہا، دائی تو آئی لیکن جو بھی دائی اٹھاتی ہے موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر ہم چڑھتا گندی ہو تمہارے ہاں نفاست نہیں ہے، نظافت نہیں ہے، لطافت نہیں ہے، بو آ رہی ہے تمہاری باڈی سے، ہٹ جاؤ، خدا کا بیٹا ہے، نظافت نہیں، وہ ہٹ جاتی ہے، دوسری آتی ہے، کب کانپتی ہوئی لڑکتی ہوئی کہ معلوم نہیں میرا حشر کیا ہوگا، وہ اٹھاتی ہے موسیٰ، انکار کر دیتے ہیں دودھ پینے سے، نہیں پیتے دودھ، ساری دائیاں ناکام ہو گئی۔ حضرت کریم کی بہن دیکھ رہی ہے یہ منظر، جہاں کھڑی ہے وہیں سے آواز بلند کی، حالات لوگوں والا میں یقول، اگر مجھ پہ اعتماد کرو تمہیں ایسا گھرانہ بتاتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ یقیناً قبول کر
ضرورت مند ہے. دیکھ لو درباریوں کو بھیجا, وہ بچی لے آئی اپنی والدہ کے گھر, حضرت موسیٰ کی بہن, حضرت موسیٰ کی بہن لے آئی فرعون کے درباریوں کو اپنے والدہ کے گھر. فرعونیوں نے موسیٰ سے کہا تمہیں خدا بلاتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ نے کہا اس کے بیٹے کو دودھ پلانا. اور بچی نے جا کے بتا دیا کہ اماں جی ہمارے بھیا فرعون کے دربار میں پہنچے ہوئے, ساری سچویشن بتایا, وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہا, میں نے آپ کا اس لیے بتایا کہ شاید آپ کا دودھ پیے. بات تو ساری سمجھ گئی بڑی اللہ کی وعدہ کہ میرا رب کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا. تو جو وہاں دودھ نہیں پینے دیتا, باقی سارے مرحلے بھی بحسن و خوبی طے ہوئے. پھر ان کے درباریوں سے کہا جاؤ اور اپنے خدا سے کہہ دو میں اس کے وہاں نہیں آ سکتی, بچے کو دودھ پلانا ہے تو یہی بھیج دو, ورنہ ہوا کھاؤ. خدا کی بات نہیں مانتی, خدا کے دربار میں نہیں آتی, ماری جاؤ گی. اس نے کہا دیکھا جائے گا. دربار میں آ کر انہوں نے رپورٹ کی بڑی متکبر ہے, بڑی مغرور ہے, آپ کی بات ہی نہیں مانی. اس نے کہا تو پھر زندہ کیوں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ اسے ٹھکانے لگا کے آنا تھا. سید آسیہ نے فرمایا ہوا نہ لائے, ہوا نہ لائے, بچہ تیرا دودھ نہیں پیتا. تو وہ جو نہیں مان رہی, وہ جو ناز کر رہی ہے, آخر کوئی قیمت ہے نا اس کی. اگر وہ بھی بے وزن بے قیمت ہوتی تو ان دائنوں کی طرح چلی آتی لالچ میں. آخر اس کی کوئی اہمیت ہے جبھی تو یہ ناز کر رہی ہے. بچہ تیرا دودھ نہیں پیتا, اس کی زندگی خطرے میں ہے, اور اکڑتا بگڑتا بھی تو ہے. بچے کو وہی بھیج دو, کوئی بات نہیں. دودھ پی لیا تو اس کے ساری نزاکتیں سر آنکھوں پر, اور اگر دودھ نہ پیے تو بے شک خنجر بھی ساتھ بھیج دو اور اپنے درباریوں سے کہو اس کا گلا کاٹ کے لائے. لگا یہ بات بھی بڑی اچھی چیز ہوئی, میرا تو خیال ہی نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی آداب میں اٹھائے, شاہی آداب میں اٹھائے گئے اور لائے گئے. رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میرا وعدہ سچا ہونے کے لیے آ رہا ہے. میرا وعدہ سچا ہونے کے لیے آ رہا ہے. قریب والدہ کے ہاں پہنچے. موسیٰ نے اپنے دستے جگر کو سینے سے لگایا, بچے نے لپکتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا. اور درباری دوڑے فرعون کے پاس. ہر شخص کراس کرنا چاہتا ہے دوسروں کو تاکہ میں پہلے پہنچ کر اطلاع دوں, سب سے بڑا انعام مجھے ملے. وہ کچھ کو گراتا ہے, وہ کچھ کو گراتا ہے, گرتے پڑتے. فرعون کے دربار میں پہنچے, فورس میں سب نے کہنا شروع کیا. فورس میں فرعون نے کہا میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, ایک بولو. اس نے کہا کہ ایک بولے گا تو وہی نہیں جائے گا, سب کچھ باقی کیا رہیں گے. ایک بولنے کے لیے بھی سب بولنا شروع ہو گئے. میں بولتا ہوں تم کھیلو. فرعون نے کہا سب کو برابر ملے گا, آپ بتو. تو بتایا گیا بچے نے دودھ پی لیا. فرعون نے کہا جس گھر میں میرے بچے نے دودھ پیا ہے وہ گھر بھی آج کے بعد شاہی گھرانے میں شامل ہو گیا. اور خاتون کو بھی وہی پروٹوکول ملیں گے جو شاہی گھرانے کی خواتین کو ملتے ہیں جس نے موسیٰ کو دودھ پلایا. اس کے اخراجات بھی ہمارے شاہی اخراجات میں سے پورے ہوں گے. اور ایک چاقو چوبند فوجی دستہ بھی اس گھر کی حفاظت کے لیے متعین کیا جائے تاکہ میرے بچے کو کوئی خطرہ درپیش نہ